کل آپ ایک لفظ بولا تجزیہ کرتے ہوئے بات کی اس کی، دیٹ از ڈیپ اسٹیٹ. اس پہ ایک سوال آ گیا برار صاحب. ہلکی ہلکی کیوں بول رہی ہیں؟ ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ سن کے آپ ڈیپ اسٹیٹ. ایکچولی وہ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب یاد آ گئے، ان سے کسی نے سوال کیا کوئی بڑا انٹرسٹنگ، اس کے جواب میں انہوں نے بہت پیارا بولا ڈیپ پاکٹس. تو میں ذرا ڈیپ اسٹیٹ کا حق ادا کر رہی تھی. یہ کوئی سوال ادائیگی کا جی یہ ہے. اچھا. ابرار صاحب سرگودا سے جاننا چاہ رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. بہت سے لوگوں کو نہیں اندازہ شاید میرے ساتھ کہ ڈیپ اسٹیٹ ایکچولی کیا ہوتی ہے اور کیسے فنکشننگ کرتی ہے، اور اس میں جو مین کردار ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. اچھا جی، ڈیپ اسٹیٹ، اسٹیٹ اور ڈیپ اسٹیٹ. اسٹیٹ کا تو سب کو پتہ، ریاست. جی ٹھیک ہے نا. ہر نیشن اسٹیٹ کے اندر ایک نیشن ہوتا ہے اور ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ملک بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن کے تحت بنتی ہیں اور کارروائی کرتی ہیں، مگر اسٹیٹس کے اندر اس کے اندر ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ. وہ اسٹیٹ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کا تو ہمیں پتہ ہے، اسٹیٹ کے پلرز کون سے ہیں. جوڈیشری ہے، ملٹری ہے، سول سروس ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میڈیا ہے. یہی ہے نا، دیز آر دا پلرز آف دا اسٹیٹ. عدلیہ، انتظامیہ، مقرنہ. مگر اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جی ہم ایکچولی وہ اسٹیبلشمنٹ ہم ان کو کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ، واٹ از دا ڈیپ اسٹیٹ؟ امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ از دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. یہ 50 سال پہلے اچھا ایک صاحب تھے، ایک ایکس ایمبیسڈر تھے، گالبریتھ ان کا نام تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب پتلی سی کتاب تھی، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، انونیمس لکھی تھی، مگر وہ انسائڈر تھے، ان کو ڈیپ اسٹیٹ کا پتہ تھا. انہوں نے لکھا تھا دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. اس کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو ڈیپ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کے اندر ایک وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. وہ اسٹیٹ خفیہ ہے، وہ نظر نہیں آتی مگر چلاتی وہ ہے. کور ایشوز جو ہیں وہ پیچھے سے وہ کرتے ہیں. اس کے اندر پینٹاگن آ جاتی ہے، CIA آ جاتی ہے، نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز آ جاتی ہیں. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا، وہ اس کو کبھی آج تک ڈیفائن نہیں کیا گیا. امریکہ میں بھی کسی کو پکڑنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. جب نیشنل سیکیورٹی کا نام لے لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہو گئی. جب ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہو گئی ہے تو جوڈیشری بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، باقی ادارے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کانگریس بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. بیکاز ڈیپ اسٹیٹ از سیکرٹ. وہ ہر اسٹیٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو خفیہ ہوتا ہے. وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے جو کہ آپ لیگلی آپ کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا ایک ڈبہ بنایا گیا ہے کہ یہ چیزیں. امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ از CIA، انٹیلیجنس سروسز، پینٹاگن. یہ سارے ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ ہے، جو کہ جس کے وعدے میں جس کے خلاف ٹرمپ آج کل وہ کہتے ہیں یہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نا یہ گڑبڑ کر رہی ہے. بہت سپیچز میں انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کا نام ذکر کیا. ٹھیک، یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. ہاں، کتاب پڑھنے لائق ہے. وہ بڑی پرانی کتاب ہے، اٹس کالڈ رپورٹ فرام دی آئرن ماؤنٹن. مجھے یاد ہے 60s کے لیٹ 60s میں یہ نکلی تھی، اور بڑا چرچا تھا کہ یہ کس نے لکھی ہے، یہ کس نے خفیہ بات کر دی، یہ کیسے ہو گیا. اس کے بعد عام بات ہو گئی کہ ڈیپ اسٹیٹ وہاں کی امریکہ کی ہے. اسی طریقے کے ساتھ UK میں بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے. وہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں MI5 MI6، تو وہ بھی پارٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اسی طریقے کے ساتھ انڈیا میں بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے. را از پارٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ. ہمارے یہاں ISI از پارٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ. تو یہ ڈیپ، رشیا میں KGB واز پارٹ آف دا ڈیپ اسٹیٹ. جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں نا، وہ اتنی خفیہ طریقے سے کام کرتی ہیں، اور کیونکہ اتنا وسیع پیغام وہ کینوس بن گیا ہے کہ ان کو گھر میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، آؤٹ سائڈ بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ سارا خفیہ ہوتا ہے، ایڈمٹ نہیں کیا جا سکتا. بیکاز یو بریک دا لا، یو آئیدر بریک دی انٹرنیشنل لا، یو بریک ڈومیسٹک لا. مگر نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. بالکل ٹھیک. یہ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کون کرتا ہے؟ چلے کانسٹیٹیوشن تو سب مل کے بناتے ہیں. تو میں نے صرف یہ سوال اب آ ہی گیا، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے، تو ڈیپ اسٹیٹ تو سمجھ آ جانی چاہیے. ڈیپ اسٹیٹ سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ اسٹیٹ کا حصہ ہے جو کہ قانون کے باہر آپریٹ کرتا ہے، اس دائرے سے باہر ہوتا ہے، اور وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کرتا ہے. اوکے. ان کا جو ہے، اب آپ کا سوال آیا کہ
ڈیفائن کیسے ہوگا؟ وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ نیشنل سیکورٹی. اچھا یہ میں نے نہیں کہا. ابھی عائشہ فیصلہ کرے گی. نہیں ڈیفینیشن کیسے آتی ہے نیشنل سیکورٹی کیا ہے؟ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, نیشنل سیکورٹی کون ڈیفائن کرتا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ تو نیشنل سیکورٹی پرانے زمانے میں یہی تھی کہ ملک کو کوئی خطرہ ہو بیرونی ملک سے. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اندرونی ایسے ڈیولپمنٹس ہو سکتی جس کے ساتھ ریاست کو خطرہ ہو یا ملک کو خطرہ ہو. مگر کیونکہ اب ڈیپ سٹیٹس ہر جگہ پہ بن گئی ہیں اور وہ پھر اپنے انٹرسٹ کو کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں خفیہ طور پر, تو وہ ملک بھی پھر اپنی ڈیپ سٹیٹس بنا لیتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اچھا تو نیشنل سیکورٹی ڈیفائن کون کرتا ہے؟ نیشنل سیکورٹی ڈیپ سٹیٹ ہی ڈیفائن کرتی ہے. تو پہلے نیشنل سیکورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا, پھر ڈیپ سٹیٹ بن جاتی ہے, پھر ڈیپ سٹیٹ ہی چلاتی ہے یہ نیشنل سیکورٹی یہ نہیں ہے. کل کو میڈیا کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں یا ایک شخص کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں, آپ نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچایا, تو پھر آپ سوچئے کہ پھر آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, پھر ڈیپ سٹیٹ کے حوالے آپ ہو جاتے ہیں. اچھا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی ڈیپ سٹیٹ کا کام تھا آؤٹ سائڈ پاکستان. اب ڈیپ سٹیٹ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ باہر کے انفلوئنسز بھی اندرونی ملک میں آ رہے ہیں, اندرونی ملک میں بھی ایسی بغاوتیں پیدا ہو رہی ہیں یا ایسے چیزیں شروع ہو گئی ہیں جس کے ساتھ ریاست کو خطرہ ہے. ایسا ہوتا ہے صرف ڈیپ سٹیٹ کو نہیں, ریاست کو خطرہ ہے. تو ریاست کو بچانے کے لیے پھر ڈیپ سٹیٹ ایکشن میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور مگر ہمیشہ بیہائنڈ دا سینس. چلیں اچھا جیسے انالیسز ہوتا ہے مختلف ٹاپکس کے بارے میں, لوگ آپ کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کا انالیسز جاننا چاہتے ہیں. ایسے ہی ایک سوال آیا لیکن وہ ہے کچھ پرسنل. انس صاحب ہے سعودی عرب سے, وہ فرق جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جب آپ چیئرمین پی سی بی تھے, وزیر اعلیٰ تھے, تو حسن انتخاب کس کا تھا اور اب آپ نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اٹس کائنڈ آف پرسنل کوسچن کہ اب آپ بول رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, پہلے خاموش تھے تو کیوں تھے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے سوالوں کا ایک جواب ایک بار اگر آپ نے دے دیا تو بمبارمنٹ ہو جائے گی. ہاں بہت سے دوست وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی پرسنل سوال پوچھے جائیں اور ایمبیرس کیا جائے. ایسی ہے نا. حالانکہ اس کے بہت سی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں, بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ڈائنامکس حالات کا بہت فرق ہوتا ہے, لیکن وہ سوال اس نوعیت کا تھا جسے ایسا لگ رہا تھا کہ چٹکی لینا چاہ رہے ہیں. نہیں وہ یہ بہت سے ایسے ہیں دوست, ان کی جو سیاسی ہمدردیاں ان کا بھی ہمیں احساس ہے کہاں ہیں, تو اس لیے وہ تو کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اور اس سے بہتر کیا ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر ان کا نام بھی آ جائے, چاقو بھی چلا دیں. اچھا بات یہ ہے کہ ان پرنسپل تو مجھے کوئی ذاتی جو اٹیکس میرے پہ آتے ہیں ان کا جواب نہیں دینا چاہیے, کیونکہ آپ ایک جواب دیں گے تو 100 اور اٹیکس آ جائیں گے, بیسٹ از اگنور اٹ. مگر اب ایک ایشو جو ہے یہ جو ان صاحب نے جو بات کی ہے, اچھا ان کو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس لیے شاید ناراض ہیں, آپ نیوٹرل ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو نیوٹرل کیسے ہو گئے آپ تو جب آپ پی سی بی میں ہوتے ہیں تو آپ نون لیگ کے حق میں ہوتے ہیں, جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے جی کہ دیکھنا یہ, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ آپ, اب بات یہ ہے کہ جب میں پی سی بی میں تھا تو میں ٹی وی پہ تو نہیں تھا, تو پھر میں نے کیا بولنا تھا اور کیا کہنا تھا تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میں باہر بیٹھا ہوتا ہوں تو اگر میں نیوٹرل نہ ہوں تو پھر میں کیا ہوں, پھر مجھے دونوں کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر میں نے پروگرام چلانا ہے اور میں نے ون سائیڈڈ بات کرنی ہے جو آنکھیں بند کر کے, تو وہ تو کام نہیں بنے گا نا, حقیقت کو تو پہچاننا ہے آپ نے. تو اب بات یہ ہے کہ اب میں باہر بیٹھا ہوں, کل کو میں کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں یا پی سی بی میں چلا جاتا ہوں جس کا کوئی چانس نہیں ہے, تو پھر تو میں ٹی وی پہ ہوں گا ہی نہیں, تو پھر آپ مجھے کیا کہیں گے کہ میں کس کے حق میں بول رہا ہوں یا کس کے خلاف بول رہا ہوں, تو وہ تو موقع ہی نہیں ملے گا نا کسی کے بولنے کا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں ان باتوں میں بڑی حقیقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے بہت غلطیاں کی ہیں. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں, تو ان کو تو وہ تو بھگت رہے ہیں نا. اب نون لیگ نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں. یہ میں کافی عرصے سے, جب یہ 1 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں, جب سے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ پہلی بنی تھی, کہ ان کو گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. اس وقت میرا موقف اسٹریٹ فارورڈ تھا, اور اس میں یہ نہیں تھا کہ اس کی سائڈ لے رہا ہوں یا اس کی. نون لیگ کی بہتری کے لیے میں نے جو تجویز دی تھی وہ یہ دی تھی کہ ان کو عمران خان کی جب چھٹی کرائی تو فوراً اس کے بعد ان کو الیکشن کال کر لینی چاہیے تھی, بیکاز اس وقت ان کے خلاف وہ ماحول نہیں تھا, خان صاحب کے خلاف ایک ماحول تھا کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے, اور اس وقت یہ الیکشن کروا لیتے تو شاید یہ حال نہ ہوتا جو آج ہوا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. اب جو مرضی نون لیگ کہہ لے, اب نون لیگ کے اندر بھی لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے, تو وہ غلط فیصلہ تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے IMF پروگرام ان کو کرنا پڑ گیا,
جس کی وجہ سے جو لوگ ان کے حق میں بھی تھے وہ بھی خلاف ہو گئے, ان کے اپنا ووٹر ان کے خلاف ہو گئے. پی ٹی آئی والے تو پہلے ہی خلاف تھے, ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی گر گیا, کیونکہ اتنی مشکل قسم کے فیصلے کرنے پڑے. تو وہ اس کی وجہ سے یہ آج جہاں پہنچے ہیں یہ اس وجہ سے ہے. اور اگر انہوں نے معیشت اب ٹھیک نہ کی اور عوام کے لیے کچھ خوشحالی نہ لائے اگلے جتنی دیر ان کی گورنمنٹ ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے. تو یہ تو تنقید نہیں ہے, یہ ایک جائزہ ہے اور یہ ایک آبجیکٹیو قسم کا انالیسس ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کے حق میں ہوں یا ان کے خلاف ہوں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں, جیسے میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں. مجھے پالیسیز کے بعد ایشوز بنتی ہے. عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, جاتے نہیں تھے, گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹ کو, اپوزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب کو اندر کرو, میڈیا کو بند کرو. میرا تو ان چیزوں کے اوپر ان سے خلاف بنا, اور آج بھی وہی میری پوزیشن ہے. کل کو اگر خان صاحب واپس آتے ہیں اور یہی حرکتیں کریں گے تو میں پھر ان کے خلاف بولوں گا. اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک. تو یہ ہے تجزیات. عید مبارک کہنا چاہیں گے آپ اپنے ویورز کو؟ جی عید مبارک سب کو, اور انشاءاللہ اگر ہمیں بند نہ کر دیا گیا تو پھر اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. عید سے پہلے اور آپ اچھی جس قسم کے سوال پوچھتے ہیں تو اسی مطلب ہے کہ مرواؤ گے. اچھا خیر, سما ٹیم کی طرف سے, سیٹھی سے سوال کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں بہت عید مبارک. اگلے شو تک کے لیے اللہ نے کے بعد.